آج ہمارے سامنے یاسمین مجاہد کی کتاب ہیلنگ دی ایمٹینس یعنی خالی پن کا علاج ہے، اور یہ کتاب ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع ہوتی ہے جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کبھی نہ کبھی خود سے پوچھا ہوگا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود، دنیاوی کامیابی کے باوجود، اندر سے ایک خالی پن کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ بالکل، اور کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ خالی پن اصل میں ایک پکار ہے۔ یہ محبت، تحفظ اور تعلق کی ایک گہری ضرورت ہے جو ہم غلط جگہوں پر تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ پکار دراصل خدا کے لیے ہے، لیکن ہم اس خلا کو ہر دوسری چیز سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتے، کیریئر، پیسہ، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خالی پن مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی اصل کی طرف واپسی کا سفر ہے۔ تو یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کتاب کی شروعات ایک بہت ہی دلچسپ فرق سے ہوتی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ فرق ہے درد اور تکلیف کے درمیان۔ یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ نہیں، اور یہ سمجھنا شفا کے پورے عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ درد زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، یہ ناگزیر ہے۔ اس کی مثال ایک اسموک الارم کی طرح ہے۔ جب اسموک الارم بجتا ہے تو وہ خود مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو صرف ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی کہیں آگ لگی ہے۔ درد بھی بالکل ایسا ہی ایک پیغام ہے۔ اچھا، اسموک الارم کی طرح، مطلب یہ خود مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک سگنل ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، یہ صرف ایک پیغام ہے۔ لیکن پھر تکلیف کیا ہے؟ ہاں، وہی میں پوچھنے والا تھا کہ پھر تکلیف کیا ہے؟ تکلیف تب ہوتی ہے جب ہم اس سگنل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت اچھی مثال ہے۔ ایک آدمی کے دانت میں شدید درد تھا۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے اسے 2 دوائیاں دیں، ایک درد ختم کرنے والی گولی اور دوسری اینٹی بائیوٹک تاکہ انفیکشن ختم ہو۔ اس آدمی نے سوچا کہ اصل مسئلہ تو درد ہے، تو اس نے صرف درد کش دوا کھا لی اور درد ختم ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ بالکل، درد وقتی طور پر ختم ہو گیا، لیکن جو اصل مسئلہ تھا یعنی انفیکشن، وہ اندر ہی اندر پھیلتا رہا۔ آخر کار انفیکشن اتنا بڑھ گیا کہ اس کی موت ہو گئی۔ یہی تکلیف ہے۔ تکلیف درد کی وجہ کو نظر انداز کرنے اور صرف اس کی علامت کو دبانے کا نتیجہ ہے۔ الارم کی بیٹری نکال دینے سے آگ نہیں بجھتی، گھر جل جاتا ہے۔ اور آج کل ہمارے پاس الارم کی بیٹری نکالنے کے بہت سے طریقے ہیں نا، سوشل میڈیا، شاپنگ، ہر وقت کام میں مصروف رہنا۔ جی ہاں، اور کتاب میں اس حوالے سے کچھ تحقیق کا بھی ذکر ہے۔ ایک مطالعے کا خاص طور پر ذکر ہے جس نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال اور ڈپریشن اور تنہائی کے درمیان صرف تعلق نہیں بلکہ ایک وجہ اور نتیجے کا رشتہ ہے۔ اچھا؟ جی، جن لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کم کیا، ان کی ذہنی صحت میں واضح بہتری آئی۔ تو یہ چیزیں ہماری درد کش دوائیں ہیں جو ہمیں اصل مسئلے سے غافل رکھتی ہیں۔ تو اگر درد ایک سگنل ہے تو پھر آزمائشیں اور یہ جو جذباتی تکلیفیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ کیا یہ صرف زندگی کی غلطیاں ہیں یا ان کا بھی کوئی مقصد ہے؟ کتاب کے مطابق ان کا ایک بہت گہرا مقصد ہے۔ یہ ہماری نشوونما کے لیے ایک الہی منصوبے کا حصہ ہیں۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات کہی گئی ہے، آزمائشیں خدا کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، وہ تو ہمیں پہلے سے جانتا ہے۔ آزمائشیں ہمیں ہمارے اپنے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہ بات تھوڑی اور واضح کریں، مطلب وہ ہمیں ہمارے بارے میں کیا دکھاتی ہیں؟ وہ ایک خوردبین کی طرح کام کرتی ہیں۔ وہ ہمارے اندر چھپی ہوئی کمزوریوں کو، ہمارے دل کی بیماریوں کو بڑا کر کے دکھا دیتی ہیں تاکہ ہم ان کا علاج کر سکیں۔ دل کی بیماریوں سے کیا مراد ہے؟ حسد، تکبر، اس طرح کی چیزیں؟ جی، حسد، تکبر، دنیا کی محبت یا لوگوں کی رائے پر بہت زیادہ انحصار کرنا۔ عام حالات میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھروسہ کتنا کمزور تھا، یا ہم کتنے ناشکرے تھے، یا ہم کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو مشکل وقت میں ہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ کتاب میں اس کے لیے ایک جاپانی آرٹ کی مثال دی گئی ہے، کنسوگی۔ یہ کیا چیز ہے؟ کنسوگی ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتنوں کو سونے سے جوڑنے کا فن ہے۔ اس فن کی خاص بات یہ ہے کہ جوڑنے کے بعد وہ برتن پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو جاتا ہے۔ واہ! اس کی ٹوٹی ہوئی لکیریں چھپائی نہیں جاتی بلکہ سونے سے نمایاں کی جاتی ہیں اور اس کی خوبصورتی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے
کہ ہماری ٹوٹ پھوٹ ہمیں بدصورت نہیں بلکہ زیادہ مضبوط اور خوبصورت بنا سکتی ہے؟ بالکل، اسی کو نفسیات میں صدمے کے بعد کی نشوونما یا پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہتے ہیں۔ آزمائش ایک علاج بھی ہے اور ایک پاکیزگی کا عمل بھی۔ کتاب میں ایک شاعر کا قول ہے کہ جب کوئی قالین کو ڈنڈے سے پیٹتا ہے تو مار قالین کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر کی دھول کے لیے ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اسی طرح جب سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو مقصد اسے جلانا نہیں ہوتا بلکہ اس کی میل کو الگ کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت امید افزا لگتا ہے کہ آزمائشیں ہمیں مضبوط بنا سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں اکثر لوگ ان میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ وہ کون سی ذہنی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے اور شفا پانے نہیں دیتی؟ کتاب کئی ایسی رکاوٹوں کی نشاندہی کرتی ہے جنہیں وہ افسانے یا متس کہتی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی غلط فہمی صبر کے تصور کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ ہمارے معاشرے میں صبر کے بارے میں دو بہت زہریلے خیالات پائے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا افسانہ یہ ہے کہ صبر کرنے کا مطلب ہے پتھر بن جانا، کوئی جذبات محسوس نہ کرنا، رونا نہیں، غم نہ کرنا۔ جو شخص رو رہا ہو اسے کہا جاتا ہے صبر کرو۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ کتاب اس خیال کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ وہ قرآن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دیتی ہے۔ ان کے صبر کو صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر کہا گیا، لیکن وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر مردوں کو غم کا اظہار کرنے سے روکا جاتا ہے۔ تو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے جذبات کو محسوس کرنا اور ان کا اظہار کرنا دراصل صبر کا حصہ ہے؟ جی بالکل، غم محسوس کرنا انسانی فطرت ہے۔ آنسو بہانا کمزوری نہیں بلکہ صبر کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے۔ دوسرا افسانہ جو شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ صبر کا مطلب ظلم برداشت کرنا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ اکثر گھریلو تشدد یا ناانصافی کے شکار لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، اجر ملے گا۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہ مذہب کا انتہائی غلط استعمال ہے۔ وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ٹھیک ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں تو آپ نے فرمایا، اسے ظلم کرنے سے روک کر۔ واہ! تو ظلم کو روکنا، اس کے خلاف کھڑا ہونا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ظلم کو صبر کا نام دے کر قبول کر لینا نہ صرف غلط ہے بلکہ یہ پورے معاشرے، خاص طور پر بچوں کے لیے تباہ کن ہے۔ صبر کے علاوہ اور کون سی رکاوٹ ہے؟ ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ماضی میں پھنسے رہنا ہے، خاص طور پر کاش اگر کی سوچ کے ساتھ۔ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، اگر میں وہاں نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ سوچ تو بہت اذیت دیتی ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم ماضی کو بدل نہیں سکتے۔ کتاب اس کے لیے ایک نبوی ہدایت بتاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کاش اگر کہنا شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بجائے جب کوئی ناپسندیدہ واقعہ ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے، قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی اللہ نے یہ مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا۔ یہ تقدیر پر ایمان کا عملی مظاہرہ ہے۔ اس کا مطلب بے بسی نہیں بلکہ ان چیزوں کو قبول کرنا ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ اس سے ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے تاکہ ہم مستقبل پر توجہ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے رکاوٹوں کی بات کر لی، اب آتے ہیں اصل علاج کی طرف۔ جب کوئی شخص درد میں ہو، زخم خوردہ ہو، تو وہ عملی طور پر کیا کرے؟ کتاب ایک روحانی فرسٹ ایڈ کٹ کا تصور پیش کرتی ہے۔ اس میں کیا کیا اوزار ہیں؟ اس کٹ میں کئی چیزیں ہیں، لیکن ایک سب سے بنیادی اوزار شکر گزاری ہے، جسے ہم شکر کہتے ہیں۔ شکر گزاری؟ یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے۔ سادہ لگتا ہے، لیکن یہ ہمارے سوچنے کے انداز کو مکمل طور پہ بدل سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی شدید تکلیف میں ہو تو شکر گزار ہونا بہت مشکل نہیں؟ اس وقت تو صرف وہی نظر آتا ہے جو چھن گیا ہے۔ بہت مشکل ہے، اور کتاب اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ شکر گزاری ایک مشق ہے۔ یہ ایک اینک بدلنے کی طرح ہے۔ کتاب میں نفسیاتی تحقیق کا حوالہ ہے جہاں جن لوگوں نے باقاعدگی سے ان چیزوں کی فہرست بنائی جن کے لیے وہ شکر گزار تھے، وہ نہ صرف زیادہ پرامید ہوئے بلکہ ان کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوئی۔ اچھا؟ جی، وہ کم بیمار پڑے اور زیادہ ورزش کرنے لگے۔
شکر گزاری ہمارے دماغ کو ان نعمتوں پر توجہ مرکوز کرنے کی تربیت دیتی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت اس پر روتے رہیں جو ہمارے پاس نہیں۔ شکر گزاری کے علاوہ اور کیا ہے اس فرسٹ ایڈ کٹ میں؟ ایک اور اہم چیز ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، جسے حسن الظن کہتے ہیں، اور اس پر بھروسہ کرنا، یعنی توکل۔ توکل۔ کتاب میں ایک بہت پیاری مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں آپ اپنی والدہ کے ساتھ کار میں سفر کر رہے ہیں اور وہ گاڑی چلا رہی ہیں۔ آپ کو راستے کا بالکل نہیں پتا، لیکن کیا آپ گھبراتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ مجھے اپنی ماں پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے صحیح جگہ لے جائیں گے۔ بالکل۔ تو توکل کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ پر اس سے بھی زیادہ بھروسہ کریں۔ ہمیں اپنی زندگی کا راستہ ہمیشہ سمجھ نہیں آتا، موڑ بہت عجیب اور کبھی کبھی خوفناک لگتے ہیں، لیکن یہ یقین رکھنا کہ جو ذات ہمیں چلا رہی ہے وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے اور ہمارا برا نہیں چاہتی، یہ یقین بہت سکون دیتا ہے۔ اور دعا کا کیا کردار ہے؟ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دعا کرو، لیکن کتاب اس میں کیا نیا زاویہ پیش کرتی ہے؟ کتاب ایک بہت اہم فرق واضح کرتی ہے۔ اللہ سے شکایت کرنا اور اللہ کے بارے میں شکایت کرنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اچھا۔ اسے شکایت کرنا ناشکری اور بے صبری ہے، لیکن اپنی تکلیف، اپنا درد، اپنی کمزوری براہ راست اللہ کے سامنے رکھنا یہ عبادت ہے۔ انبیاء نے یہی کیا۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے؟ جی، حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دعا کی تو کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنی تکلیف بھی بتائی اور ساتھ ہی اللہ کی صفت رحمت پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ یہ ہے دعا کی روح۔ تو ہم نے شکر، توکل اور دعا کی بات کی۔ اس کٹ میں آخری اور شاید سب سے اہم اوزار کون سا ہے؟ سب سے بنیادی نقطہ جو شاید پوری کتاب کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم لاشعوری طور پر بہت سے خدا بنا لیتے ہیں۔ خدا بنا لیتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنی زندگی کا محور بنا لیتے ہیں۔ وہ چیزیں پیسہ، کیریئر، شوہر یا بیوی، بچے، لوگوں کی رائے، فیشن، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم ان کی خوشی کے لیے جیتے ہیں؟ جی، ان کی خوشی کے لیے جیتے ہیں، ان کے ناراض ہونے سے ڈرتے ہیں، ہماری ساری توجہ ان پر مرکوز ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے ان کی غلامی ہے۔ اس سے ہمارے اندر ایک شدید انتشار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک ہی وقت میں بہت سے آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کتاب کے مطابق اس کا حل کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ دل کا جو مرکزی تخت ہے نا، وہ صرف اور صرف خدا کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب ہم اس تخت پر کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں تو نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کار کے گیس ٹینک میں پیٹرول کے بجائے اورنج جوس ڈال دیں، گاڑی صرف رکے گی نہیں، اس کا انجن تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے لیے مخصوص جگہ پر کسی مخلوق کو بٹھاتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ خالی پن اسی ٹکراؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے؟ یہ ہمیں ایک سفر پر لے کر جاتی ہے۔ یہ کمال حاصل کرنے یا کبھی نہ گرنے کا کوئی فارمولا نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش کرنے، گرنے اور پھر اللہ کی مدد سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ اس اندرونی خالی پن کو، اس اصل تعلق کو دوبارہ جوڑ کر بھرنے کے بارے میں ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا۔ یعنی زندگی کا مقصد طوفانوں سے بچنا نہیں بلکہ ان کا سامنا کرنا سیکھنا ہے۔ بالکل، زندگی ایک منزل نہیں، یہ ایک تربیت کا ہے، ایک جم کی طرح۔ طاقت مزاحمت سے ہی آتی ہے۔ جب آپ وزن اٹھاتے ہیں تو پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم آزمائشوں کا سامنا صحیح اوزار اور صحیح نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہماری روح مضبوط ہوتی ہے۔ کتاب کا ایک آخری خیال بہت طاقتور ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ جب آپ مضبوط تھے تو آپ نے کیا کیا، بلکہ یہ ہے کہ ہارنے کے بعد، ٹوٹنے کے بعد آپ کون تھے۔ جی، شکست کے لمحات ہی ہمارے کردار کی اصل تعمیر کرتے ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے کوئی آخری سوچ جس پر وہ غور کر سکیں؟ جی، ایک آخری سوچ چھوڑے جاتی ہوں۔ کتاب میں ایک تحقیق کا ذکر ہے جس میں 400 سے زیادہ کامیاب اور بااثر لوگوں کا مطالعہ کیا گیا۔ ان میں سے 75% لوگ انتہائی مشکل پس منظر سے آئے تھے: غربت، نظر اندازی یا تشدد۔
مصنفہ ایک لکھاری سنتھیا اوسیلی کا قول نقل کرتی ہیں، ایک بیج کو اپنے بہترین اظہار تک پہنچنے کے لیے اسے مکمل طور پر بکھرنا پڑتا ہے۔ جو شخص نشو و نما کے عمل کو نہیں سمجھتا، اس کے لیے یہ مکمل تباہی کی طرح لگے گا۔ واہ! تو سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہو اگر ہماری زندگی کے وہ لمحات جو ہمیں مکمل تباہی لگتے ہیں، دراصل ہمارے بہترین ورژن کے عورتیں آنے کے لیے ایک لازمی شرط ہوں؟